مسئلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بعض حضرات یہ بیان بھی کر دیتے ہیں، بدقسمتی یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جھوٹ اور چغلی غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا حکم شرع کیا ہے؟ یاد رکھو، فقہی طور پر وضو قائم رہتا ہے۔ وضو ان ہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو وضو کو توڑنے والی چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں۔ اس سے اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے، چغلی چغلی ہے، غیبت غیبت ہے، یہ ہر حال میں ہی منع ہے، وہ وضو کے ساتھ ہو یا وضو کے بغیر ہو۔ اگر وضو کے بعد وہ کرے گا تو اس کے اندر جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، اس سے جو اس کو برکت حاصل ہونی تھی، جو اجر و ثواب اس کو ملنا تھا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب مستحب امر یہ لکھا ہے فقہا نے کہ دوبارہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر چاہتا ہے کہ ان گناہوں کے اثر اور ان کی نحوست پوری طرح زائل ہو جائے اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے۔ اسی طرح کہ جب آدمی بیت الخلاء سے آنے کے بعد بعض حضرات ہاتھ نہیں دھوتے، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ صرف پانی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، صابن سے استعمال نہیں کرتے یا مٹی سے وہ نہیں صاف کرتے۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو تزکیہ طہارت اور نفاست کی تعلیم دیتا ہے۔ جب تک مومن کا بدن، لباس، جگہ پاک نہ ہو، نماز ادا کرنے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ اب قضائے حاجت سے جب انسان آئے، یعنی باتھ روم سے آئے، تو ہاتھ دھونا ایک طبعی نفاست کی دلیل ہے۔ حکامات اور طبیب حضرات بھی اسی کا کہتے ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر تو یہ صابن نہیں تھے، لیکن صفائی کے اندر مبالغہ فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست اقدس مٹی پر رگڑ کر دھویا کرتے تھے، مٹی پر رگڑ کر دھویا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، یعنی آپ نے جب واش روم اگر صاف پانی سے کر لیا، ہاتھ تو ہو جائے گا پاک، لیکن نفاست اور طہارت کی مبالغہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ جب آپ قضائے حاجت سے لوٹتے تو اپنے ہاتھ کو مٹی پر مارتے اور پھر دھوتے، اور قرآن پاک نے بھی جو طیب اور طاہر لوگوں کے لیے کہا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو سارے کا سارا جو نظام ہے عبادت کا، اطاعت کا، اس کے حصول کے ذریعے کا، وہ نماز میں جسم، لباس، مقام نماز کا پاک ہونا شرط ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، ان تمام عبادات سے بندہ مومن کے قلب اور قالب، جان و مال، ظاہر و باطن، بدن و روح، ذہن کی تطہیر مقصود ہے۔ اس سے انسان کے اندر اخلاص، حضور اللہ کی حضوری، قلب کے اندر سخاوت، شجاعت، صبر، ضبط اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان طہارت اور پاک رہنے کی عادت ڈال لیتا ہے، پھر اس کے اندر ایک روحانیت و نورانیت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ اس لیے واش روم کے بعد ہاتھ کا جو اصل مسئلہ، خلاصہ کلام یہ ہے، صابن سے دھو لیا جائے، یہ طبی نفاست کی بھی دلیل ہے۔ اصل سنت تو وہی کہ مٹی کو استعمال کر لیا جائے، تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ خلاصہ کلام کے اچھے طریقے سے ہاتھ کو صاف کیا جائے، وہ کسی بھی ذرائع سے کر لیا جائے، تو یہ لازم اور ضروری امر ہے۔